رات کا اٹھنا بے شک مشکل کام ہے، لیکن جنہیں اللہ توفیق دے ان کے لیے مشکل نہیں۔ رات کے وقت تہجد کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اوسطاً 4، 6 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں ہیں۔ یہ نماز اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ قرآن کریم میں تہجد کی فضیلت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قرب حاصل کرنا ہے، یہ تمہاری برائیوں کو مٹانے والا ہے اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے۔ تہجد کی نماز کے اجر و ثواب کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو ابو مالک الاشعری نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور بالعموم سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کی باری باری آنے میں ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بے وصول اور بے مقصد نہیں بنایا، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا ہے اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرمائیے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دیں اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کریے۔ اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر دیں، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال دیجیے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا۔ فتنوں سے بچنے نفس کی سرکشی اور بغاوت اور مجاہدہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ رات کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو الفاظ آپ نے فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے رب کریم کی عبادت کیا کرو تو نہایت ہی امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے، بس اگر وہ شخص جاگے اور اللہ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور صبح کو پاک نفس کے ساتھ اٹھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم پر زندہ رہے اور مر کر بھی قبر میں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے حال میں رہے تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو اور نماز سے اپنے رب کی رضا چاہو۔ ایک بار اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے باشندوں کے لیے ہوتی ہے، اور رات کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم سے بیشتر نیک بختوں کا یہی طریقہ رہا۔ اس میں یہ خوبیاں ہیں کہ یہ اللہ کی قربت، گناہوں سے دوری اور بدن سے روک دفع کرتی ہے اور گناہوں سے دور رہنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی رات کو اٹھے اور گھر والوں کو بھی جگائے اور رات کی نماز ادا کرے تو ان کا نام ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے مقام پر کہیں رات رہا تو ان کا معمول تھا کہ بہت کم سوتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں 6 مہینے تک ان کے ہاں رہا اور میں نے دیکھا کہ نصف شب کی عبادت ان کا معمول تھا۔ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، ہمارا رب بزرگ و برتر پہلے آسمان پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرے حضور دعا کرنے والا کہ میں ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے ویسے تو تمام طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں برکت رکھی گئی ہے۔ تہجد کا وقت اپنے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے اور ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔